شب برات کیا ہے؟ شب برات، شب برات کی بہت فضیلت ہے۔ یہ گناہوں سے معافی والی رات ہے، یہ گناہوں سے توبہ والی رات ہے۔ آج ہم نے اس کی فضیلت کو نہیں سمجھا۔ شب برات کی بہت فضیلت ہے۔ اسی رات میں یہ طے ہوتا ہے کہ کس کو کتنی زندگی دینی ہے، اسی رات میں یہ طے ہوتا ہے کہ کس کی موت کب آنی ہے، اسی رات میں یہ طے ہوتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں، اور ہم بیچ چوراہوں پر بیٹھ کر راستوں میں گھوم رہے ہیں، موٹر بائک پر چل رہے ہیں، اور میاں چائے کی دکان پر بیٹھ کر ہم باتوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں۔ ہمیں اس رات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج تک ہمارے ساتھ میں تھے اور آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ جا چکے ہیں، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ ہاں، نہ جانے کتنے لوگ جو اپنے آپ میں دعوے دار تھے کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں، رئیس ہوں، امیر ہوں، اور عزت دار ہوں، اور زمیندار ہوں، صاحب وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے۔ تو آج آپ اس حقیقت سے واقف ہوں کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا ہے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں، آپ معافی مانگیں، کیونکہ یہ گناہوں سے معافی والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں تیرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں، آ تو صحیح، میری بارگاہ میں آ تو صحیح۔ ایک ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن وہ رب کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ بھول بیٹھے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا، اور میں اسی لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ شب برات کی بڑی فضیلت ہے۔ شب برات میں اگر آپ زندہ ہو تو آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ کو شب برات حاصل ہو گئی۔ ہاں، آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ بڑے قسمت والے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رات عطا فرما دی۔ تو آپ پھر باہر کیوں گھوم رہے ہو؟ آپ چائے کے اڈوں پر کیوں بیٹھے ہو؟ آپ آؤ نا اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ آج ہی وہ رات ہے۔ میاں سب کچھ لکھنے والا ہے، آپ آج کی رات میں طے ہونے والا ہے کہ آپ کی زندگی کتنی ہے، آپ کی موت کب آنی ہے، آپ کو رزق کتنا دینا ہے، ساری چیزیں آج ہی کی رات میں۔ تو پھر آج تو رزق لینے کی رات ہے، آج تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کی رات ہے، آج تو اپنی زندگی بڑھوانے کی رات ہے۔ زندگی بڑھوانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندگی آپ کی بڑھ جائے تو پھر آپ عیاشیاں کرتے گھومو، زندگی آپ کی بڑھ جائے تو آپ پھر شراب کے اڈوں پر گھومو۔ آج تو وہ رات ہے کہ نہ جو شراب پینے والے بھی لوگ ہیں، جو جوا کھیلنے والے بھی لوگ ہیں، کوئی گناہ کرنے والے ہیں، آج اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ایک آنسو گرا دو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں ایسے معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ آؤ نا پھر اللہ کی بارگاہ میں۔ آج تو یہ سمجھو کہ آپ کو گفٹ ملا ہے، گفٹ، آج آپ کو گفٹ ملا ہے، تحفہ ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو آج اس تحفے کو یوں ہی مت جانے دو، کیونکہ یہ سب کو نہیں ملتا ہے۔ آج اگر ملا ہے تو اس کو اچھے سے سیلیبریٹ کرو، اور اچھے سے سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، یعنی آپ مسجد میں آؤ عبادت کرنے کے لیے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ مغرب کی نماز ادا کرنا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے نماز اوابین ادا کرنا ہے۔ کیا ادا کرنا ہے؟ نماز اوابین۔ نماز اوابین کیا ہے؟ نماز اوابین کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز اوابین کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جو نماز اوابین پڑھتا ہے، جیسے سمندر کے جھاگ کے برابر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آؤ نہ پھر، اتنا بڑا چانس مل رہا ہے۔ یہ تو عام دنوں میں بھی اگر آپ پڑھو گے نا نماز اوابین تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ جو راتیں ہوتی ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے، یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو شب برات آپ کو مل رہی ہے، آپ اپنے اندر پراؤڈ فیل کریں
آپ اپنے اندر خوشی محسوس کریں کہ اللہ کا تحفہ آپ کو ملا ہے، تو آپ اس رات میں آئیے اور اللہ کی عبادت کیجئے۔ نماز مغرب آپ نے ادا کر لی، نماز مغرب کے فوراً بعد، یعنی آپ نماز پڑھ ہی رہے تھے، آپ نے ادا کی، ابھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ 6 رکعت ہے نماز اوابین، چاہو تو 2 رکعت کر کے پڑھ لو، چاہو تو 4 رکعت کی الگ باندھو، 2 رکعت کی الگ باندھو۔ نیت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، نیت کرنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ ہم نماز اوابین ادا کر رہے ہیں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بہت سے لوگ نیت میں ہی اٹکے رہتے ہیں کہ ہمیں صاحب نیت نہیں آتی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کر لو، 2 رکعت نماز کی یا 4 رکعت نماز کر کے آپ 1 4 1 2، ٹھیک ہے، یا 2 2 کر کے۔ کوئی خاص طریقہ پڑھنے کا نہیں ہے، جس طریقے سے اور نمازیں ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے نماز اوابین ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور بہت سے اوراد و وظائف ہیں، اس کے بعد وہ کریں، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، سنیے میری بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیے، ہمیں رزق کا وظیفہ بتائیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمیں اولاد مل جائے۔ اور بھائی یہ رات آپ کو بڑی اچھی ملی ہے کہ اس رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت تو کرو گے ہی، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا تو مانگو گے ہی، جو وظائف آپ نے شامل کیے ہوئے ہیں وہ اس رات میں پڑھو تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر صحیح سے سن لو گے تو انشاءاللہ آپ کامیابیوں کی منزل پر ہوگے، آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ تو کرنا کیا ہے؟ اب اوراد و وظائف آپ کو کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 300 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ جس کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 300 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر، اور جب بھی کوئی وظیفہ کریں یاد رکھیں اول اور آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دعا کریں۔ جس کے ہاں رزق میں تنگی ہے تو رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے آپ وظیفہ کریں، قبول ہوتا ہے، کیوں نہیں قبول ہوگا؟ آپ وظیفہ کریں، یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق، آپ 500 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کیا کرنا ہے؟ یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد عشاء کا ٹائم اگر ہو جائے اس دوران تو عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ شاید آپ کو معلوم ہو، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، 20 سے 25 منٹ لگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا صلاۃ التسبیح پڑھا کرو، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ کو ٹائم ہو تو ہر دن پڑھو، ہر دن ٹائم نہیں ہے تو ہفتے میں پڑھو، ہفتے میں نہیں ہو تو 1 مہینے میں پڑھو، مہینے میں ٹائم نہیں مل رہا تو سال میں پڑھو، اور سال میں بھی نہیں پڑھتے تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھو۔ تو سمجھ جاؤ جب اتنی زیادہ اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے تو کتنا زیادہ یہ برکت والی نماز ہے۔ ہاں، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ایک سادہ ہے، 25-30 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، لیکن بہت زیادہ ثواب ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے صلاۃ التسبیح۔ میں نے بتایا نا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے نیت ایسے کر لو کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہنا نہیں آتا ہے تو دل میں ارادہ کر لو کہ نماز تسبیح ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلاۃ التسبیح ادا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت باندھی، ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ 15 مرتبہ۔ پھر آپ نے الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد کوئی صورت ملائی، پھر 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 10 25۔ پھر آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا، رکوع سے اٹھنا نہیں ہے، 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے، 15 10 25 10 35 ہو گئے، کیونکہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع سے جب کھڑے ہو گئے تو کھڑے کھڑے آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ سجدے میں گئے، سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سجدے سے اٹھے پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سجدے میں گئے 10 مرتبہ پڑھنی ہے،
تو اس طریقے سے ایک رکعت میں ہو گئی 75 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ. اب ایسے ہی پھر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، دوسری رکعت میں، اب چونکہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے نا تو پھر ڈائریکٹ اس کو 15 مرتبہ پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، پھر الحمد شریف، اس کے بعد کوئی سورت، پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں گئے، پھر 10 مرتبہ، کھڑے ہوئے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں گئے 10 مرتبہ، اٹھے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں گئے 10 مرتبہ. تو اس رکعت میں بھی 75 مرتبہ. تو ایک رکعت میں 75، ایک رکعت میں 75، پھر 75، پھر چاروں رکعت میں 300 مرتبہ بنتی ہے. یہ صلاۃ التسبیح آپ نے ادا کر لی. سبحان اللہ، یہ بڑا ثواب ہے. اس کے بعد آپ وظائف کریں. یا اللہ یا رحمان، اس کے 100 مرتبہ آپ پڑھیں. یا شافی یا کافی، 100 مرتبہ اس کو پڑھیں. ہر وظیفے کے شروع میں 3 یا 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں. اس کے بعد بہت سے وظائف ہیں، اس کو ضرور پڑھیں. اپنی رات کو ایسے ہی نہ جانے دیں. اپنی رات کو، اس رات کو خالی نہ جانے دیں. اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرو. اللہ کو راضی کرنے پر لگ جاؤ. اللہ کو راضی کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی سب کی رضا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، بہت سے لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں. ماں باپ کی باتوں کو، بچپن میں اگر کوئی بات ہو گئی نا تو جوانی سے بڑھاپا آ جائے لیکن ماں باپ سے بات نہیں کرتے. اور بھائی، ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جب یہ بچھڑ جاتے تو پھر ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی ہے. ماں باپ کی فرما برداری آپ کے لیے ضروری ہے. ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے. ماں باپ اگر ناراض ہیں، دنیا کی کسی چوکھٹ پر چلے جانا، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. تو ماں باپ کو راضی کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس رات میں اگر روٹھے ہوئے ماں باپ ہیں تو ان کو منا لینا، کیونکہ اگر روٹھے ہوئے ماں باپ ہیں تمہارے اور یہ رات بھی ایسی چلی گئی تو سمجھ لینا پھر تمہاری بربادی ہے. کسی چوکھٹ پر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. ماں باپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہے، ماں باپ کی دعاؤں میں وہ اثر ہے کہ ماں باپ اگر دعا کر دیں تو بیٹا اگر زنجیروں میں بھی بندھا ہوتا ہے نا تو زنجیریں توڑ کے واپس آ جاتا ہے. یہ ماں باپ کی دعا کا اثر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور نصرانی لوگوں نے ایک بیٹے کو قید کر لیا اور قید کرنے کے بعد اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا. لیکن جیسے ہی زنجیروں میں جکڑتے تھے نا، زنجیریں ٹوٹ جاتی تھیں اور وہ باہر نکل آتا تھا. پھر موٹی زنجیریں منگوائی گئیں، پھر ویسے ہی ہوا. لوگ حیرت میں پڑ گئے، حیرت زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آخر یہ بات کیا ہے. زنجیریں موٹی سی موٹی اس کے پیروں میں باندھی جاتی ہیں اور زنجیریں نہیں رکتی. کا ایک بڑا تھا، اس کو بلایا گیا اور کہا دیکھو نا، اس کے پیروں میں زنجیریں نہیں رکتی. اس کے پیروں میں زنجیریں کیوں نہیں رکتی ہیں؟ کہ ہم تو اتنی بڑی بڑی زنجیریں لاتے ہیں نا، اتنی موٹی موٹی زنجیریں باندھتے ہیں، پھر بھی اس کے پیروں میں نہیں رکتی، ٹوٹ کے اور یہ باہر نکل آتا ہے. کیا بات ہے؟ اس نے کہا صبر کرو، بات سنو میری. اس لڑکے کے پاس گیا، وہ کہا مجھے یہ بتا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میری ماں زندہ ہے. کہو سن لو، اس کی ماں زندہ ہے، اسی وجہ سے یہ زنجیریں ٹوٹ رہی. کہا کیا مطلب؟ ماں زندہ ہے، زنجیروں سے کیا مطلب ہے؟ کہ بات یہی ہے کہ ادھر اس کی ماں نے مصلی بچھایا ہوا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتی ہے، وہ ادھر دعا کرتی ہے، وہ دعا اس کی فوراً قبول ہوتی ہے، زنجیروں کو توڑ دیتی ہے. یہ ماں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. آپ نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ ہم دنیا کو حاصل کر لیں گے، لاکھ کوششیں کر لینا، کبھی بھی آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا کی بات چھوڑو، محشر میں بھی کامیاب نہیں ہوگے، حشر میں بھی کامیاب نہیں ہوگے. دنیا اور آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جاؤ. ماں باپ کو راضی کر لو، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.